اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لائق صد احترام حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کی گفتگو میں ہم عذاب قبر پہ بات کریں گے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انسان کا قبر میں پہنچنا حق ہے۔ قبر سے کسی کو بھاگنے کی اور قبر سے انکار کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ عذاب قبر کو مانتا ہے، چاہے عذاب قبر کو نہیں مانتا۔ قبر برحق ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں ایک مسافر کی طرح ہے اور مسافر سفر کرتا رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ اس کی خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے مقام پہ پہنچ جائے، اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ انسان بھی ایک مسافر کی طرح ہے۔ کچھ باقاعدہ منزل کا تعین کر کے سفر کر رہے ہیں، وہ بہت کم لوگ ہیں، اور کچھ غفلت کی حالت میں ہیں اور انہیں مرنا یاد نہیں ہے، انہیں قبر یاد نہیں ہے، غفلت میں سفر کری جا رہے ہیں۔ لیکن وہ بھی جو غفلت میں ہیں، جنہیں مرنا یاد نہیں رہتا، جنہیں قبر کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ بھی سفر کر رہے ہیں۔ اور زندگی کا یہ سفر ایک دن ختم ہونا ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی وقت نہیں ہمیں پتہ کہ یہ زندگی کا سفر کس لمحے ختم ہونے والا ہے۔ یہ ابھی سانس آئی ہے، پتہ نہیں دوسری سانس آنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ ایک قدم اٹھا ہے، اگلا قدم اٹھا پائیں گے یا نہیں، اس کی خبر اللہ کو ہے۔ اور جب اس کی خبر اللہ کو ہے تو پھر ہمیں قبر کی فکر کرنی چاہیے اور قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ قبر کی تیاری کرو۔ اصل گھر
انسان کا وہ دوزخ یا جنت ہے۔ اللہ ہر مومن کو جنت نصیب کرے۔ جیسے دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ گزر جائے گی، کوئی ناز و نعمت میں، آرام و راحت میں، آسائشوں میں، چدراہٹ میں، اقتدار میں، اختیار میں، وقار میں گزار گیا، کوئی غربت میں، فقر و فاقے میں، غلامی میں، قید میں، کسی کی محلات میں گزر گئی، کسی کی فٹ پاتھ پہ گزر گئی، بس گزرنی ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ اور یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے دنیا، اس میں انسان مسافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ اختیار ہے، اقتدار ہے، یہاں مرضی ہے، یہاں آپ اپنی سختی کو نرمی میں بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ اپنی تکلیف کو راحت و آرام میں بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور کوشش سے تکلیف دور ہو کے آرام مل جاتا ہے۔ لیکن قبر ایک ایسا ٹھکانہ ہے جس میں راحت اور آرام کا تعلق اعمال سے ہے، نیک اعمال سے ہے، اور یا پھر قبر بندے کے لیے عذاب بن جائے، بندے کے لیے مصیبت بن جائے، اس کا تعلق بھی دنیا کے اعمال سے ہے۔ یعنی قبر انجام ہے، پہلا نتیجہ ہے انسان کے اعمال کا جو قبر میں جا کے ملنا ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی، جنت کے باغ میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اگر اعمال اچھے نہ ہوئے، دنیا کی راحتیں سمیٹتے رہے، دنیا کو رنگین اور خوبصورت بنانے میں لگے رہے، اور دنیا کی راحتیں سمیٹنے میں کئیوں کا حق مار لیا، کئیوں پر زیادتی کر لی، کئیوں کی حق تلفی کر کے اپنی راحت، اپنے آرام کو حاصل تو کر لیا، لیکن قبر میں جا کر یہ راز کھلے گا جب انسان خالی ہاتھ جائے گا، اور اس خالی ہاتھ میں سوائے اعمال صالحہ کی گٹھڑی کے اور اعمال صالحہ کی پونجی کے انسان کے پلے کچھ نہ ہوگا۔ اگر اعمال صالح ہوئے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ خدا نہ خواستہ یہاں دوسروں کا حق مار کے اپنے آپ کو راحت دیتے رہے، دوسروں کی گردنیں کاٹ کے اپنے اقتدار کو، اپنے اختیار کو طول دیتے رہے، اور دوسروں پہ ظلم کر کے اپنے اختیار و اقتدار کا ناجائز استعمال کرتے رہے، یہاں رسہ گیری کا عمل جاری رہا، اور لوگوں کی مجبوریوں پر، لوگوں کے ظلم کو دیکھ کر بھی کوئی انسانیت اندر سے پیدا نہ ہوئی، کوئی صلہ رحمی کا جذبہ پیدا نہ ہوا، اور مخلوق خدا کے لیے کچھ نہ کیا۔ اسی حال میں ظلم در ظلم کی حالت میں، حق مارنے کی حالت میں دنیا سے چل بسے، تو پھر یہی قبر جو تھوڑی سی جگہ ہے، یہی قبر بندے کے لیے عذاب بن جاتی ہے، بندے کے لیے مصیبت کا گھر بن جاتی ہے۔ اور دنیا میں تو پتہ ہے کہ 100 سال، 50 سال ایک ایوریج عمر ہم لوگوں نے نکال لی ہے،
ویسے تو اللہ چاہتا ہے تو جوانوں کو بھی اٹھا لیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو دودھ پیتے بچوں کو بھی اٹھا لیتا ہے، معصوموں کو بھی اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور اللہ کسی کو ارذل العمر میں مبتلا کر دیتا ہے، لمبی عمر اور بد اعمالیوں پہ لگا دیتا ہے۔ جب مہر لگتی ہے تو عمر لمبی ہو جاتی ہے اور ظلم پہ اس کو لگا دیا جاتا ہے، کر لے ظلم، پھر ایک وقت آئے گا بندہ ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرعون نے بھی، قرآن نے اسے بیان کیا، فرعون نے بھی جب دماغ خراب ہوا، اقتدار کی رسی ڈھیلی ہوئی، ظلم بار بار کرنے لگا تو مزہ آنے لگا، اس نے کہا یہ تو بڑا مزیدار کام ہے، حتیٰ کہ وہ آگے بڑھتا گیا۔ جب آگے مزید بڑھا تو اس بدبخت نے یہ کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا تو رب ہی کوئی نہیں ہے۔ بندہ پھر جب دماغ خراب ہوتا ہے تو یہ نعرے لگاتا ہے، جب اقتدار میں ہوتا ہے تو اسے نہیں پتہ ہوتا موت بھی آنی ہے کہ نہیں، میں نے یہ دنیا چھوڑنی بھی ہے کہ نہیں، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہمیشہ کے لیے ہوں، تو وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے نہیں لگتا۔ وہ بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے صاحب اقتدار لمحے میں دنیا سے چل بسے۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے کہ جو فرعون جیسا شخص انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا، آپ جانتے ہیں اللہ نے اسے سمندر کی موجوں کے سپرد کر دیا اور اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ یہ ہے وہ سورما جو اس کو اپنی اقتدار پر، اپنے اختیار پر اور اپنے رب ہونے پر بڑا گھمنڈ تھا، یہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو یہ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے اگر اعمال صالحہ ہوں اور بندہ کسی کا حق مار کر دنیا سے نہ گیا ہو، یا پھر وہ جہنم کا گڑھا بنتی ہے اگر حق مار کر گئے ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من النار، قبر یا تو جنت کے باغات میں ایک باغ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہوتی ہے، لیکن جنت کا باغ تبھی بنے گی جب معاملہ صاف ہوگا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کو یاد کروائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جنہیں دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ عمر ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور یہ عمر ہیں حکومت ملتی ہے، پیوند لگے کپڑے پہننے میں بھی کوئی آر اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، 25 لاکھ سے زائد مربع میل پر مشتمل سلطنت کا سربراہ ہے اور پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کبھی موقع ملا تو ایک چادر زائد ملی اس سے لباس بنا لیا، تو پوچھنے والوں نے سوال کر دیا عین جمعہ پڑھانے کے وقت خطبہ جمعہ میں، حضرت یہ کیا، آپ کو اور ہمیں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی جو یا قمیض بن سکتی تھی یا تہمد بن سکتی تھی، یہ آپ نے کرتا بھی بنا لیا اور تہمد بھی بنا لی، اس کا مطلب ہے آپ نے گڑبڑ کی ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا جو مجھے ملی تھی وہ میں نے ابا کو دے دی۔ تو یوں جو 2 چادریں ہوئیں، ایک چادر کو ابا نے قمیص بنا لیا اور ایک کو تہبند بنا لیا۔ تو آج ہے کسی میں یہ جرت کہ عمر کا مقابلہ کر سکے؟ عمر کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب آپ کا وصال ہو گیا، جب آپ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں
میں نے عمر کو خواب میں دیکھا عمر کے کپڑے آلودہ آلودہ ہیں، ماتھے پہ پسینہ پسینہ ہے اور گھبراہٹ ہی گھبراہٹ ہے، اور یہ جو عادت ہے عربوں کی اور یہ حضور کی سنت ہے، کندھے پہ ایک اضافی چادر ہوتی ہے امامے کے علاوہ، اس چادر کو جھاڑتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ عمر کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی ہیں۔ کہا عمر خیریت تو ہے؟ ہم نے تو آپ کو بڑے بڑے مارکوں میں کبھی گھبراتے نہیں دیکھا، بڑے بڑے مصائب و آلام آئے، امت پر بڑے بڑے چیلنج آئے، بڑے بڑے سورما آپ سے ٹکرائے، آپ تو چٹان اور پہاڑ بن کے ٹکراتے گئے اور ہر سورمے کا مقابلہ کرتے گئے، ہم گھبرا گئے۔ عمر ہم نے کبھی آپ کو گھبراتے نہیں دیکھا، آج خیریت ہے؟ چہرے پہ اتنا پسینہ اور اتنی گھبراہٹ، خیریت تو ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا 10 سال کچھ مہینے حکومت کی تھی، آج 10 سال ہو گئے حساب دے رہا ہوں، اور ایسے لگ رہا تھا یہ قبر کی بات ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا تھا عمر ابھی پھنسا ابھی پکڑا گیا، لیکن کہا مالی وما علیہ، شکر ہے۔ یہ جملہ مورخین نے، محدثین نے حضرت عباس بن عبد المطلب کی زبانی حضرت عمر کا یہ جملہ ان کی وفات کے بعد خواب کے واقعے کے بعد لکھا ہے۔ کہا عباس بن عبد المطلب مالی وما علیہ، شکر ہے میرا معاملہ برابر سرابر ہو، یعنی حساب تو میں دیتا رہا، مجھے کوئی انعام نہیں ملا حکومت کرنے کا کہ تو نے اتنی اچھی حکومت کی ہے تو تیرے لیے یہ انعام ہے، بس میرے لیے اتنا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا ابھی پکڑا جاؤں گا، لیکن یہ ہے مالی و مال ہے، نہ مجھے کچھ لینا آیا نہ مجھے کچھ ملا، نہ مجھے کچھ دینا آیا، معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ یہ ہے قبر کہ یہ حساب بھی لیتی ہے، نیک اعمال کا بھی حساب لیتی ہے اور برے اعمال والوں سے ان کی برائیوں کا بھی حساب لیتی ہے، اور پھر اعمال کے حساب سے مرنے والے سے اپنے اندر آنے والے سے معاملہ کرتی ہے، اور جس کے اعمال ٹھیک ہوں اس کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے، جتنے اعمال ٹھیک ہوں گے اتنا معاملہ آسانی والا ہوگا، اور جتنے اعمال برے ہوں گے اتنا معاملہ سختی والا اور پریشانی والا ہوگا۔ عذاب جہنم تو بعد کی بات ہے، عذاب حشر بعد کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر پہلا امتحان ہے، مرنے کے بعد قبر پہلی آزمائش ہے انسان کی، جس کو یہاں سے نجات مل گئی اسے حشر میں بھی نجات مل جائے گی، اور جسے حشر میں نجات مل گئی اسے جہنم سے بھی آزادی مل جائے گی، اور جو قبر میں پھنس گیا، جو قبر میں پکڑا گیا، جس کی قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن گئی، اس کے لیے حشر میں بھی عذاب ہے، اور اس کا انجام و مآل بالآخر جہنم ہے۔ لہذا قبر کی تیاری کرنی چاہیے، قبر کی فکر رکھنی چاہیے، اور قبر کے بارے میں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اس میں گرفت ہوگی، اس میں پکڑ ہوگی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ کے بڑے سردار ہیں، مدینہ میں بڑے معتبر صحابی ہیں، عقبہ اولا میں اسلام لائے، جو پہلی بیعت مکہ المکرمہ میں حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں سے لی، غالباً 20 یا 40 لوگ تھے، ان کے یہ سربراہ تھے، یعنی ایک گروہ بنا کر حج کے بہانے مکہ المکرمہ پہنچے، اس اور اس تلاش میں تھے کہ اس ہستی کی زیارت کرنی ہے جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لہذا
آپ بھی حج کے موقع پر حجاج کے پاس پہنچ گئے اور حجاج کو اپنا تعارف کروایا، اور تعارف کرواتے کرواتے اس قبیلے کے پاس پہنچ گئے جو اہل مدینہ سے تعلق رکھتے تھے اور جو مدینہ منورہ سے آئے تھے۔ تو عقبہ اولا ہے، حضور نے اپنا تعارف کروایا تو حضرت معاذ آگے بڑھے، کہا اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ پر اسلام لاتا ہوں۔ عقبہ اولا میں یہ پہلے صحابی اور پہلے مسلمان ہیں۔ پھر مدینہ والے دھڑا دھڑ، کیونکہ یہ بڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے سردار تھے، تو جو بادشاہ کا اور وڈیروں کا دین ہوتا ہے وہی چھوٹے لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو جب مدینہ کے ایک بڑا سردار، بڑا ذمہ دار، بڑا تاجر مسلمان ہو گیا، مدینہ منورہ آئے، لوگوں کو بتایا، اپنے غلاموں کو، نوکروں کو اور اپنے قبیلے کے رشتہ داروں کو بتایا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، تو بس لوگ پھر دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ معاذ رضی اللہ عنہ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو تھوڑے ہی عرصے بعد دنیا سے چل بسے۔ حضور نے انہیں خود ان کا جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں قبر تیار کروا کے جنت البقیع میں انہیں جنت البقیع میں خود اپنے ہاتھوں دفن فرمایا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ ان کی جسد خاکی کو لگ رہے ہیں، دفن حضور کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں، دفن کر دیے گئے، قبر کے حوالے ہو گئے ہیں۔ آپ کو بذریعہ وحی خبر دی گئی یا آپ کے لیے قبر کا اندرونی منظر ظاہر کر دیا گیا، حضور دیکھ رہے ہیں۔ قبر نے معاذ کو پکڑا ہے، قبر معاذ پہ تنگ ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، کہا استغفار کرو، استغفار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے صحابہ، یہ معاذ اور بھی بات کرتا چلوں، یہ معاذ وہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے لگے تو صحابہ کو کہا ذرا کھلے کھلے ہو جاؤ، اتنے فرشتے آ گئے ہیں ان کا جنازہ پڑھنے کہ زمین تنگ ہو گئی ہے، جنازگاہ تنگ ہو گئی ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرف یہ معاملہ ہے، پھر جب قبر میں دفن کرنے لگے تو ہوتی ہے نا ہماری یہ عادت بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں قبر میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے، رش بن جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ذرا تھوڑی وسعت پیدا کرو، تفسحو، اپنے اندر ذرا وسعت پیدا کرو، ذرا کھلے کھلے ہو جاؤ۔ فرشتوں کو بھی قبر میں معاذ کے قبر کے حوالے ہونے کا منظر فرشتوں کو بھی دیکھنے دو، فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی سعادتوں کا حامل حضرت معاذ جب قبر کے حوالے ہوتے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں استغفار کرو، قبر تک، قبر تنگ ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ بیٹھ کے استغفار کرتے رہے، استغفار کا بلند آواز سے ورد کرتے رہے اور کہتے رہے یا اللہ معاذ کو معاف فرما دے، معاذ کا معاملہ قبر کا آسان فرما دے۔ کچھ لمحہ ایسا استغفار چلتا رہا، اجتماعی، صحابہ بھی کرتے رہے، اور تھوڑی دیر بعد حضور مسکرائے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، ہمیں بھی بتائیے وجہ کیا ہے؟ فرمایا قبر کھل گئی، معاذ کی قبر کھل گئی۔ یہ قبر ہے، یہ کسی کو بخشتی نہیں ہے، معاملہ ہر ایک کے ساتھ پورے تول کے ساتھ، جیسے سنارا تول میں پورا تول کا حساب رکھتا ہے، قبر بھی پورا تول رکھتی ہے، لہذا قبر کی تیاری کیجئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور کو جب بھی دعا مانگتے سنا ہے، جب بھی دعا مانگتے دیکھا ہے، حضور ہر دعا میں یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ
من عذاب النار، اور میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، میں تجھ سے زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور میں دجال کے فتنے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ لہٰذا ایک حدیث میں آتا ہے حضور روزانہ کم از کم 70 بار قبر کو یاد کرتے ہیں۔ یہ دنیا مسافر ہے، کسی نے یہ بات کہی ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری ہے قبر۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی فکر عطا فرمائے۔ قبر بندے کو سیدھا رکھتی ہے اور قبر کی فکر بندے کو سیدھی لائن پہ رکھتی ہے، لہذا قبر کو یاد رکھا کرے اور قبر کی فکر کیا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔